حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کی آخری دن خطبہ دیا، جس میں فرمایا اے لوگو، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ مہینہ بڑی عظمت اور برکت والا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایک ایسی رات ہے جو ہزارہ مہینوں سے افضل ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے تم پر فرض کیے گئے اور ان کی راتوں کا قیام تمہارے لیے زائد عبادت ہے، یعنی نماز تراویح تمہارے لیے نفل ہے۔ اور جو صاحب ایمان اس رمضان المبارک اللہ رب العزت کی رضا اور اس کے قرب کے لیے نفل ادا کرے یا سنت ادا کرے تو باقی 11 مہینوں میں ادا کیے جانے والے فرض کے برابر اس کو ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور جو شخص اس مہینے کے اندر فرض ادا کرے تو باقی مہینوں میں ادا کیے جانے والے فرائض اس سے 70 گنا زیادہ اس بندے کو اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اور فرمایا یہ جو مہینہ ہے یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جو ہے وہ جنت ہے۔ اور فرمایا یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، وہی رمضان مبارک ہے جس میں بندہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں جو صاحب ایمان کسی ایمان والے کا روزہ افطار کرے، نیت اللہ کی رضا مقصود ہو، تو اس کے لیے 3 اجر ہوتے ہیں۔ فرمایا پہلا اجر یہ ہے کہ اس کے گناہوں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ دوسرا اجر یہ کہ اس کی گردن جہنم سے آزاد کر دی جاتی ہے۔ اور فرمایا تیسرا اجر یہ ہے کہ اسے روزہ دار کی مثل ثواب دیا جاتا ہے، اور روزے دار کے ثواب کے اندر بھی کمی نہیں ہوتی۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے تو ہر کوئی اس بات کی استطاعت نہیں رکھتا کہ کسی کو روزہ افطار کروائے، تو کیا غریب جو لوگ ہیں وہ اس سے محروم ہو جائیں گے؟ یہ صاحب ثروت کے لیے ہی یہ فضائل ہے، یہ برکت ہے کہ وہ روزہ افطار کروائے اور جو ہے وہ جہنم سے آزاد بھی ہو جائے، گناہوں سے بخشش بھی مل جائے، اور روزہ دار کی مثل اس کو ثواب بھی مل جائے۔ تو لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، فرمایا تم میں سے اگر یہ ثواب اسے بھی مل جائے گا اگر کوئی شخص دودھ کے ایک گھونٹ کے ساتھ کسی روزے دار کا روزہ افطار کروا دے۔ فرمایا اگر نہیں ہے تو کھجور کے ساتھ ہی روزہ افطار کروا دے۔ فرمایا اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ کسی مسلمان کا روزہ افطار کر دے تو اللہ اسے یہ بھی اجر عطا کر دے گا، تو یہ اجر اور ثواب ملے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خطبے کو جاری رکھتے ہوئے کہ جو شخص افطار کے بعد کسی بندہ مومن کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، پہلے تو اجر تھا ایک گھونٹ کے اوپر، ایک کھجور کے اوپر، فرمایا اب کہ جو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے تو روزے محشر اللہ رب العزت اسے حوض کوثر سے پانی پلائے گا، اور فرمایا کہ اس کے بعد اسے پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ اللہ رب العزت اسے جنت میں داخلہ دے دے گا، وہ جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کی آمد ہے، جس کے اول حصے کے اندر رحمت ہے، درمیان کے اندر مغفرت ہے، اور آخرت کے اندر آخری عشرے کے اندر جو ہے وہ آگ سے آزادی ہے۔ اور جو صاحب ایمان روزے دار شخص کے اوپر اس کی ملازمت کے اوقات کے اندر کمی کر دے، جو اس کے لیے آسانی پیدا کر دے، اس کے کام میں تخفیف کر دے، اللہ اسے بھی بخش دے گا اور اسے بھی جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے گا۔ یوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم کے اندر
इस्तिकबाल रमजान जो है उसकी तैयारी करवा रहे थे अपने सहाबा को, और बयान फरमाते हैं कि बंदा जो है ये वो खास महीना जिसके अंदर बंदे की बख्शिश और मगफिरत कर दी जाती है, उसके लिए नामात के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्लाह की रहमत, बख्शिश और मगफिरत हर वक्त बंदे के ऊपर आम हो जाती है। अरे ये वो महीना शुरू होने वाला है जो आशिकों का महीना है। रमजान को रमजान इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर तंगी होती है, सख्ती होती है, गर्मी और तपश को बर्दाश्त करना होता है, इसलिए रमजान को रमजान कहा गया कि इसके अंदर सख्ती को बर्दाश्त करना है, तंगी को बर्दाश्त करना है, इसके अंदर जो है वो सब्र करना है। इसलिए फरमाया कि ये रमजान है, और रमजान वो महीना है कि जिस महीने के अंदर जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब बंदे को हासिल करना आसान हो जाता है। ये आशिकों का महीना है। अरे जिस तरह से सोना है तो सोने को भट्टी के अंदर तपाया जाता है, गरम किया जाता है, उसको जो गरम करके पाक किया जाता है, कुंदन बनाया जाता है, खालिज किया जाता है, फिर उसको तराशा जाता है। जब तराश लिया जाए तो फिर महबूब के ताज के अंदर उसको सजाया जाता है। इसी तरह रमजान का महीना वो महीना है कि जिसके अंदर बंदा 11 माह गुनाह कर करके वो गुनाहों का आदी हो जाता है और अल्लाह का कुर्ब उसे मिल नहीं रहा होता, उसके लिए बख्शिश और मगफिरत जो है वो मुश्किल हो जाती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रमजान का महीना दे दिया कि इसके अंदर जरा सी तंगी को बर्दाश्त कर, इसके अंदर जरा सा सब्र कर, इसके अंदर थोड़ी देर के लिए क़याम कर ले, मैं तुम्हारे पिछले तमाम गुनाह माफ करके तुम्हारे दर्जात को बुलंद कर दूंगा। और जो पहले ही पाक हो, जो पहले ही नेक हो, उसके लिए अल्लाह कुर्ब के दरवाजे खोल देता है, उसके लिए रिफत के दरवाजे जो है, रिफत का मुकाम उसके करीब कर दिया जाता है कि वो अल्लाह के हुजूर कुर्ब के अंदर आ जाता है। इसलिए इसे रमजान जो है वो कहा गया। और फिर यहां पर ये जो हदीस पाक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयारी कराते हुए फरमाया कद अज़ल्लकुम, ये जो रमजान है ये जो तुम्हारे ऊपर साया फिगन होने वाला है, यानी रमजान तुम्हें अपनी लपेट में लेने वाला है। अरे जिस तरह दरख्त या छत के नीचे बंदा चले जाए तो वो सख्त धूप से बंदे को महफूज कर लेते हैं, इसी तरह रमजान का महीना आते ही अल्लाह रब्बुल इज्जत जहन्नुम को बंद कर देता है। वो जो जाहरी और बातनी गुनाह के दरवाजे थे वो बंद कर दिए जाते हैं और जहन्नुम की आग से बंदे को बचा लिया जाता है और जन्नत के रास्ते कुशादा कर दिए जाते हैं। उसके लिए जन्नत के अंदर जो है वो जाना आसान कर दिया जाता है। ये वो महीना है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा दखला रमज़ानु फुत्तिहत अबवाबुल जन्नति व गुल्लिकत अबवाबु जहन्नमा व सुलसिलतिश शयातीन। फरमाया कि ये वो महीना है जब रमजान आ जाता है तो जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है, जहन्नुम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है और जितने भी सरकश शयातीन हैं उन तमाम को जकड़ दिया जाता है। यूं तो जन्नत के दरवाजे कुछ खास दिनों के अंदर खोले जाते हैं, खास खास घड़ियों के अंदर खोले जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे भी खास खास घड़ियों में बंद किए जाते हैं। लेकिन जब रमजान आ जाता है जहन्नुम के दरवाजे इस पूरे रमजान के अंदर बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इसी तरह रोजा रसूल के दरवाजे भी हर जुमे रात की रात को खोले जाते हैं, हर जुमे रात को खोले जाते हैं।
لیکن جیسے رمضان آ جاتا ہے پورا رمضان ہی روضہ رسول کے دروازوں کو کھولا رکھا جاتا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا استقبال کیسے کرتے ہیں، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو رمضان کے استقبال کا شوق کیسے دلاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے سوال پوچھا، ماذا یستقبلکم وتستقبلون، فرمایا کہ کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کوئی وحی نازل ہونے والی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کوئی دشمن ہمارے اوپر حملہ کرنے والا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان لکل اہل القبلہ، فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو تمام اہل قبلہ کی اللہ بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ رمضان کی پہلی رات کے اوپر بخشش اور مغفرت کا انعام جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں عطا کی گئی، نہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا کی گئی، نہ تمہارے سے پہلے کسی امت کو عطا کی گئی ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ فرمایا، اما واحدۃ فإنہ اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اس رات کیا ہوتا ہے، نظر اللہ تعالی الیہم ومن نظر اللہ الیہ لم یعذبہ ابدا، فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کی طرف نظر فرماتا ہے، اور فرمایا کہ جس پر نظر رب کی ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد اللہ کبھی بھی اسے عذاب کے اندر مبتلا نہیں کرتا۔ ارے یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ کی نظر پڑتی ہے بندوں پر، یوں تو کوئی ایسا شخص نہیں جو اس کی نظر میں نہ ہو، جو اس کے علم میں نہ ہو، لیکن جیسے رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ کی خاص نظر پڑتی ہے، ہر بندے پر نہیں پڑتی، پھر وہ خاص بندوں پر پڑتی ہے۔ وہ خاص کون ہیں؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہوتے ہیں، جو اس رمضان کے استقبال کے اندر جو ہے وہ مچر رہے ہوتے ہیں، جو اس کے استقبال کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر پھر اللہ کی خاص نظر پڑ جاتی ہے۔ جب وہ خاص نظر پڑتی ہے تو پھر ان کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے۔ فرمایا دوسرا جو انعام میرے اوپر ہوا، فرمایا وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَإِنَّ خُلُوفَ أَفْوَاهِهِمْ حِينَ يُمْسُونَ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، فرمایا کہ دوسرا میرے اوپر انعام یہ ہوا کہ شام کے وقت روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے اللہ رب العزت کو وہ عنبر اور مسک سے بھی زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ یوں تو کوئی شخص بھی بو کو پسند نہیں کرتا، اسی لیے تو حکم دیا کہ جب نماز کا وقت ہو تم نے پیاز کھا لیا یا کچا لہسن کھا لیا تو مسجد میں نہ آؤ، اس لیے کہ جو تمہارے ساتھ کھڑا ہے اس کو اس بو کی وجہ سے تکلیف ہوگی، اذیت ہوگی، اس لیے تم گھر میں رہ کر نماز پڑھ لو۔ لیکن یہ جو اللہ کی رضا کے لیے صبح سے بھوکا ہے اور اس بھوک کی وجہ سے اس کے منہ سے بو آ رہی ہے، اللہ فرماتا ہے یہ بو مجھ کو بڑی پسند ہے۔ ویسے تو اس نے اپنا تعارف کروایا کہ میں پاک ہوں اور پاک کو ہی پسند کرتا ہوں، لیکن یہاں پر منہ سے بو آنے والی چونکہ اس کے لیے تھی تو فرمایا چونکہ یہ میرے لیے ہے تو اب یہ بو بھی مجھے بڑی پسند ہوتی ہے۔ فرمایا تیسرا انعام جو حضور فرماتے میرے پر کیا، وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فرمایا تیسرا یہ کہ فرشتے ہر دن
اور ہر رات جو ہے وہ روزے داروں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں اللہ کے حضور کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا وَأَمَّا الرَّابِعَةُ، اور چوتھا انعام جو میرے اوپر کیا گیا وہ یہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ جَنَّتُ فَيَقُولُ لَهَا، فرمایا چوتھا انعام یہ کہ رب خود جنت کو کہتا ہے استعدی وتزینی لعبادی، فرماتا ہے جنت کو اے جنت تم میرے بندوں کے لیے تیار ہو جا اور میرے بندوں کے لیے سج سور بھی جا۔ یوں تو 11 مہینے بندے کو حکم دیا جاتا ہے بندے جنت کے لیے تیاری کر، تو اچھے اعمال کر کے جنت تیرا مقدر ہو جائے، تو جنت میں جانے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جائے، وہ جنت کہ جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کار نے اس کے متعلق سنا نہیں، ایسی نعمتیں ہیں اور ایسی نعمتیں کہ جن کا ذائقہ کسی زبان نے چکھا نہیں ہے، وہ جنت ہے۔ 11 مہینے اللہ رب العزت کہتا ہے بندے تو تیار رہ، تو اس کے لیے تیاری کر، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے رب بندوں کو نہیں جنت کو کہتا ہے اے جنت تو میرے بندوں کے لیے مزین ہو جا، میرے بندوں کے لیے کشادہ ہو جا، میرے بندوں کے لیے سج بھی جا صبر بھی جا۔ اور فرمایا آگے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اوشکو، اللہ فرماتا ہے جنت کو اوشکو ان یستریحو من تعاب الدنیا الی دار وکرامتی، قریب ہے کہ میرے جو یہ بندے ہیں، یہ جو روزے دار ہیں، یہ دنیا سے تھک کر تیرے اندر آ کر راحت پانا چاہیں، اس لیے ان کی راحت کے لیے تو مزین ہو جا، ان کی راحت کے لیے تو تیار ہو جا۔ فرمایا یہ چوتھا انعام ہے جو پہلے کسی امت پر بھی نہیں کیا گیا، کسی نبی پر بھی نہیں کیا گیا۔ اور فرمایا پانچواں انعام یہ ہے وَأَمَّا الْخَامِسَةُ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ غُفِرَ لَهُمْ جَمِيعًا، فرمایا جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تمام گناہگاروں کی بخشش کر دیا کرتا ہے۔ فقال رجل من القوم، ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احیا لیلۃ القدر، کیا یہی لیلۃ القدر ہے کہ جس کے اندر تمام گناہگاروں کی بخشش اور مغفرت کر دی جاتی ہے؟ فقال لا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، الم ترى الى العمال يعملون فاذا فرغوا من اعمالهم وفوا اجورهم، کیا تم جانتے نہیں کہ جب مزدور مزدوری سے فارغ ہو جائے تو اسے مزدوری دے دی جاتی ہے؟ تو فرمایا کہ جب رمضان کے روزے رکھ کر گناہگار فارغ ہوتے ہیں تو اللہ اس کے مزدوری یہ دیتا ہے کہ اس کے گناہ بخش کر اسے دائمی جنتوں کے اندر جو ہے وہ داخل کر دیتا ہے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، باقی جتنے بھی اعمال ہیں ان کی جزا اللہ رب العزت نے متعین کر دی، مقرر کر دی۔ نماز پڑھو گے تو اتنا ثواب، جناب خیرات کرو گے تو اتنا ثواب، 1 روپیہ دو گے تو 7% بھی، 10% بھی، 70 بھی، بلا حساب بھی دوں گا۔ لیکن ہر عبادت کو خاص کر کے فرشتوں کو حکم دے دیا اگر بندہ یہ کام کرے تو اتنا اجر، اتنا اجر، اتنا اجر۔ لیکن فرمایا جب بندہ روزہ رکھے تو فرشتوں اس کی جزا تو نے نہیں دینی، یہ خالصتاً میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں۔ اور جب بندہ قیامت کے دن آئے گا اور اس کے اعمال، اس نے گالیاں دی ہوں گی، لوگوں کے اوپر قبضے کیے ہوگا، مال چھینا ہوگا، مفلس جو امت کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ہوگا، تو اس کے نیک اعمال بھی تقسیم کر دیے جائیں گے۔ لیکن روزہ وہ عبادت ہے کہ اس کو اس دن بھی جو ہے وہ تقسیم نہیں کیا جائے گا، وہ اس دن بھی جو ہے اس کے نامہ اعمال میں محفوظ ہوگی۔ اور یہ وہ رمضان کے روزے وہ بابرکت روزے ہیں کہ حضرت طلحہ بن
عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دور دراز سے دو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا، صحابی ہو گئے۔ ان میں سے ایک شخص بڑا محنتی تھا، بڑی محنت کرتا، بڑا مجتہد تھا، نیک اعمال میں سبقت لے جانے والا تھا۔ وہ محنتی تھا، اس نے جہاد کیا اور جہاد کرنے کے بعد شہید ہو گیا۔ اور دوسرا شخص جو ہے وہ پہلے کے مقابلے میں ذرا محنتی کم تھا صحابی، لیکن دونوں کا جب مقابلہ، ایک زیادہ محنت کرتا تھا، ایک ذرا کم کرتا تھا، اور اس کے کم کرنے کا بھی عالم یہ ہے کہ تمام دنیا کے کتب غوث ابدال مل جائے، میرے حبیب کے ادنا سے صحابی کے درجے کو بھی پا نہیں سکتے۔ ایک بڑا مجتہد ہے، بڑا جہاد کرنے والا ہے اور وہ شہید بھی ہو گیا، دوسرا ذرا اعمال کے اندر کم، سبقت نہیں لے جاتا، سست ہے ذرا، لیکن انہیں 1 سال زندگی لمبی مل گئی۔ جب زندگی لمبی ملی، ان کی وفات ہوئی۔ وفات پانے کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ میں خواب کے اندر جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں اور وہ دونوں شخص جو ہیں وہ جنت کے دروازے کے پاس آ گئے۔ جنت کے اندر سے ایک آدمی نکلا، وہ جو بعد میں 1 سال بعد فوت ہوا تھا، جو نہ تو سبقت لے جاتا تھا نیک اعمال میں، نہ اس نے جہاد کیا، جہاد کر کے شہادت کو حاصل کیا۔ جنت سے ایک آدمی نکلا، اسے کہا تم جو ہے وہ جنت میں آ جاؤ۔ وہ جنت میں چلا گیا۔ اس کے بعد پھر وہ جنت سے ایک شخص نکلتا ہے اور جو پہلے شہید ہوا تھا اور بڑی سبقت لے جاتا تھا، اس کو بھی کہا اب تم بھی جنت میں آ جاؤ۔ وہ بھی لے کر چلے گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ مجھے حکم دیا کہ ابھی تمہاری باری نہیں آئی۔ یعنی اس جنت میں آنے کے لیے پہلے مرنا پڑتا ہے۔ ہر ایک کے لیے اصول یہ ہے کہ مرے گا تب جنت میں جائے گا، لیکن آمنہ کے لال جو ہے جب چاہے جنت میں جا سکتے ہیں، جب چاہے واپس آ سکتے ہیں۔ معراج کی رات حضور جنت کی سیر کر کے آ رہے ہیں، تو یہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قاعدے ہی الگ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کی وفات چونکہ نہیں ہوئی، آپ واپس چلے جائیں۔ وہ خواب سے بیدار ہوئے، لوگوں کو خواب بیان کیا۔ اب خواب کے اندر تعجب لوگوں نے محسوس کیا۔ بات چلتی چلتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کے اوپر تعجب کیوں کرتے ہو؟ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اس نے 1 سال زیادہ پایا ہے، اس کی زندگی 1 سال زیادہ ہے؟ تو تمہیں معلوم نہیں کہ اس سال کے اندر رمضان بھی آیا ہے، اس نے رمضان کے روزے بھی رکھے ہیں، اس نے سجدہ بھی کیے ہیں، خیرات بھی کی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ حقیقت نہیں ہے؟ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حقیقت ہے۔ تو فرمایا بس یہی وجہ ہے کہ ان دونوں کے اعمال کے اندر زمین و آسمان کا فرق آ گیا کہ وہ سال پہلے شہید ہوا ہے، یہ سال کے بعد وفات پا رہا ہے، لیکن رمضان کے روزے رکھ لیے ہیں۔ اس رمضان کے روزوں کی بدولت، سجدوں کی بدولت، خیرات کی بدولت اس کا درجہ اس شہید سے زیادہ بڑھ گیا ہے۔ وہ وفات بعد میں پا رہا ہے لیکن جنت میں پہلے جا رہا ہے۔ یہ اتنا عظیم مہینہ ہے جو ہمارے اوپر جو ہے وہ سایہ فکن ہونے والا ہے۔ اس لیے اس مہینے کے اندر ہم نے غفلت نہیں برتنی، اس کو مال کمانے اور بٹورنے کے اندر ہی غفلت کے اندر نہیں گزارنا، بلکہ یہ مہینہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کر کے جنت حاصل کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔